خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج والا مہینہ۔ اس مہینے کے بڑے فضائل ہیں جو آپ حضرات اس سے پہلے والے جمعات میں سنتے آ رہے ہیں۔ اس میں عرفہ کا دن ہے، اس میں حج جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اس کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی فضیلت سال کے تمام ایام کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اس کو ذی الحجہ حج والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں وہ تاریخی واقعہ پیش آیا کہ کبھی چشم فلک نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا، عام انسان کبھی اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ایک باپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے پر چھری چلانے کو گوارا کیا۔ یہ جذبہ فدائیت، یہ جذبہ خلوص، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جانا، جھک جانا، تابعداری، یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، یہ واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، اور اسی کی یاد میں نے اور آپ نے عید الاضحیٰ منائی، اور اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جانوروں کی قربانی پیش کی۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ایک واقعہ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا پیش آیا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے بچے کی قربانی دی، قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے دل کی آمادگی کو اور اللہ کے حکم کے مطابق چھری چلانے کے لیے تیار ہو جانے ہی کو اللہ نے قبول کیا، اور پھر اس کی جگہ جانور کی قربانی کی گئی۔ تو اس مہینے کے اندر ایک تو قربانی کا یہ واقعہ پیش آیا۔ اس مہینے میں اور بھی قربانی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 26ویں ذی الحجہ کو، آج ہمارے ہندوستان میں 25ویں ذی الحجہ ہے، اور دوسرے ملکوں میں مکہ، مدینہ اور دیگر ممالک میں آج 26ویں ذی الحجہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، مجوسی تھا، فیروز نام تھا، ابو لؤلؤ سے مشہور تھا۔ اس نے ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
کے سامنے اپنے آقا، اپنے مالک مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی کہ یہ مجھ سے روزانہ ٹیکس وصول کرتا ہے، 2 درہم، روزانہ 2 درہم دے دینے ہیں۔ یہ جو مجوسی غلام تھا فیروز ابو لؤلؤ سے جو مشہور تھا، یہ حداد لوہار تھا، لوہے کی چیزیں بناتا تھا، جو بھی کام کرے، جو بھی کمائی ہو، اس میں سے 2 درہم اپنے آقا کو دے دینا ہے، بچت کی رکشہ کی طرح۔ لیکن یہ اس کو بھاری پڑتا تھا، تو بادشاہ سلامت سے شکایت کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے اور روزانہ 2 درہم وصول کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا کام کرتا ہے؟ کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ کہا کہ کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ تم ادا کرتے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ یہ جو سلوک کیا اور اس کی شکایت کو آپ خاطر میں نہیں لائے تو اس کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ عمر کو قتل کر دوں گا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ فجر کی نماز آپ نے شروع کی، اس نے ایک زہریلا خنجر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مارا، تقریباً 3 یا 6 وار کی، اس میں سے ایک وار آپ کے ناک کے نیچے لگ گیا، بڑا زخم آ گیا، آپ نماز میں گر گئے اور آپ نے نماز میں اپنا نائب صحابہ کرام میں پیچھے جو کھڑے ہوئے تھے ان میں صحابی جلیل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا نائب بنایا اور کہا کہ تم نماز مکمل کیجیے۔ زخم سے خون بہتا رہتا تھا۔ ایسے موقع کے اوپر کیا حالات پیش آئے لمبی داستان ہے۔ آپ کو کھانا دیا جاتا تھا، نبیذ دی گئی، نبیذ آپ لوگ اگر سمجھتے ہو بہت طاقتور ایک مشروب ہوتا ہے، ایک گلاس پانی میں یا تھوڑے سے پانی کے اندر ایک کھجور ڈال دیجئے، چھوہارا ڈال دیجئے اور ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد مثلا شام میں ڈال دی تو صبح اٹھ کر وہ پانی پی لیجئے، وہ کھجور چبا لیجئے۔ یہ بہت طاقتور چیز ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیا کرتے تھے۔ یہ چائے وائی کافی اس کے مقابلے میں یہ زیادہ طاقتور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی پیتے تھے، شام میں بھی پیتے تھے، شام میں رکھ دی جاتی صبح پیتے، صبح رکھ دی جاتی شام میں پیتے، بڑی طاقتور چیز ہے۔ حضرت عمر کو نبیذ دی گئی، جب منہ سے دی گئی تو زخم سے باہر نکل گئی، بڑا زخم تھا۔ آپ نے اسی وقت تصور کر لیا کہ یہ جو زخم ہے یہ موت تک لے جائے گا۔ آپ نے اس وقت بڑے کام کیے، 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی، شورا بنائی، ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، زبیر بن عوام، ان 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ تم 6 مل کر میرے بعد کا کوئی خلیفہ مقرر کر لینا، میرے بعد کون بادشاہ رہے گا۔ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ اسی زخم میں رہے اور خون بہتا رہا۔ ایک روایت کے مطابق 29 ذی الحجہ یعنی 3 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی اور پہلے محرم کو آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں کی گئی، آپ کے بازو میں ابو بکر اور ابو بکر کی جوار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجمعین۔ پہلے آپ نے اجازت دی، روایت میں کہ جس وقت آپ وفات کے قریب ہوئے تو اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اس کو محمد رسول اللہ کے جوار میں دفن کیا جائے، اگر آپ کی اجازت ہو، چونکہ وہ کمرہ حضرت عائشہ کا تھا جس میں اللہ کے رسول مدفون ہے، اللہ کے رسول کا انتقال حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوا اور نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کے کمرے میں اللہ کے رسول کی قبر ہے، آپ کے بازو میں ابو بکر ہے،
تو حضرت عائشہ سے اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے وہاں دفن کیا جائے. تو عائشہ نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ مجھے یہاں دفن کیا جاتا، لیکن میں اپنے آپ پر آپ کو ترجیح دیتی ہوں اس لیے کہ اللہ کے رسول آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا اللہ کے رسول آپ سے راضی تھے. اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا اللہ کے رسول آپ سے ناراض نہیں تھے، راضی تھے، تو آپ کو دفن کیا جائے. اجازت مل گئی. پھر حضرت عمر نے کہا کہ جب میری وفات ہو جائے اور جنازے کو لے جایا جائے پھر عائشہ کے دروازے پر یہ جنازے کو رکھنا، ایک مرتبہ پھر اجازت دینا کہ اگر اجازت ہو تو مجھے وہاں دفن کیا جائے، اگر منع کر دے تو مجھے یہ مسلمانوں کا جو قبرستان ہے جنت البقیع اسی میں دفن کر دیں. لیکن حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تو آپ کو وہی دفن کیا گیا ابو بکر کے جوار میں. اللہ کے رسول پھر ابو بکر پھر عمر. یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا. ایک مجوسی غلام نے آپ کو شہید کیا اور اس حالت میں حضرت عمر نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے کس نے مارا؟ کہا کہ فلاں نے. تو آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا خون کسی مسلمان نے نہیں بہایا، ایک مجوسی نے بہایا. حضرت عمر کی وفات یہ فتنوں کے دروازے کا کھلنے کا سب سے پہلا مرحلہ تھا. روایت میں ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شر کے بارے میں فتنوں کے بارے میں سوالات کرتے رہتے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ اللہ کے رسول سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، میں پوچھتا تھا شر کی باتیں، کوئی برائی پیش آئے گی پھر کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کون سی برائی آئے گی وغیرہ وغیرہ، فتنوں کے بارے میں سوالات کرتے تھے. تو عمر نے کہا حذیفہ فتنوں کے بارے میں روایت مجھے سنائی، اللہ کے رسول سے آپ نے کیا سنا؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے جو فتنے ہوتے ہیں، مال کے بارے میں فتنہ، فتنہ کے معنی آزمائش، مال کے بارے میں آزمائش، اولاد کے بارے میں آزمائش، گھر والوں کے بارے میں آزمائش، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں ان آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ نماز، روزہ، صدقہ ان سے دور کر دیتے ہیں. تو عمر نے کہا کہ ان فتنوں کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایسے بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح ڈھانٹے مارتے ہیں، بڑے فتنے. روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم پر جو حالات آتے ہیں اولاد کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں، گھر والوں کے سلسلے میں، تو عمر کی روایت سے معلوم ہوا کہ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اگر ہم روزوں کا اہتمام کریں، اگر اللہ نے ہم کو استطاعت دی ہم صدقات کثرت سے کریں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں، تو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے ہم کو محفوظ رکھے. تو عمر نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھو، سمندر کی جو موجیں ہوتی ایسے بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں بتائیے. تو حذیفہ نے کہا امیر المؤمنین ایسے فتنوں سے آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ فکر نہ فرمائیں، جب تک آپ اس روئے زمین پر موجود ہیں ایسے فتنے پیش نہیں آئیں گے. ان فتنوں اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، آپ کی وفات ہوگی یہ دروازہ کھل جائے. تو عمر نے کہا کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ تو حذیفہ نے کہا کہ ٹوٹے گا، کھلے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا. اگر کھل جائے گا تو بند کرنے کا امکان ہے، لیکن ٹوٹے گا تو بھی جڑ نہیں سکتا. اور ایسا ہی ہوا، شہادت عمر کا واقعہ پیش آیا اور وہ فتنے کا دروازہ ٹوٹا اور قیامت تک وہ نہیں جڑ سکتا. یہ فتنے آتے ہی رہیں گے. عمر کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ان کے بعد جن کو خلیفہ بنایا گیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کیا گیا. ذی النورین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کیا، اس لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے. دو بیٹیاں دے دی.
بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے پاک باز، با حیا، پاک دامن، نرم مزاج، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور سب نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ ان کو حکومت سے الگ کر دینا ہے، ان کو کرسی سے ہٹا دینا ہے۔ آپ چونکہ بادشاہ تھے، آپ کے پاس بڑا عملہ تھا، کام کرنے والے لوگ تھے، آپ ایک آواز کرتے لوگ جمع ہو جاتے اور یہ جو مخالفین تھے سب کو بھگاتے تھے اور سب کا مقابلہ کرتے۔ لیکن روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں اپنی خاطر مدینہ منورہ جیسی پاک زمین میں تلواروں کو ٹکرانا نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے فتنہ ہو، یہاں خون بہ جائے، میں نہیں چاہتا۔ آپ نے صبر کیا، صبر کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، جمعہ ہی کا دن تھا، 17 یا 18 ذی الحجہ، اسی مہینے کے اندر آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ جس آیت پر آپ پہنچے تھے وہ آیت بعض مورخین نے لکھی، آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے آپ کی طرف سے اللہ ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ کو جو شہید کیا گیا ہے اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا۔ اس آیت پر پہنچے جب آپ کو شہید کیا ہے تو عثمان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور پھر آپ کے بعد جن کو خلیفہ بنایا گیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کو ابن ملجم نے شہید کیا۔ یہ شہادت کے واقعات ہوتے ہی رہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا محرم الحرام میں، عاشوراء 10ویں محرم کو میدان کربلا میں آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے بھائی حضرت حسن کو بھی شہید کیا گیا تھا، ان کو بار بار زہر دیا گیا، آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ مہینہ پورا قربانیوں سے عبارت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت عمر نے قربانی دی اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر، حضرت عثمان نے اسی مہینے میں قربانی دی۔ یہ مہینہ سال کا آخری قربانیوں پر ختم ہوا، اور پھر محرم کا مہینہ شروع ہوا اور حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے اسلام کی خاطر اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ظلم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے جا سکتے اور اللہ ہی کی فرما برداری کی جائے گی، کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ نے ثابت کیا۔ اور آپ نے محرم کے مہینے میں جام شہادت نوش کیا۔ اسلامی سال کا اختتام میں قربانیوں پر ہوا، اور اسلامی سال کا آغاز محرم کا جو مہینہ ہے اس سے بھی قربانیوں کی بڑی داستانیں وابستہ ہیں۔ یہ ہم کو سبق دے رہی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قربانیوں کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت حسین شہید ہو گئے، لیکن ان کی شہادت میں بڑے دروس اور بڑی عبرت کی باتیں چھپی ہوئی۔ آپ نے نماز قضا نہیں کی، ان کی زندگی سے سبق ملا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نماز کو فوت نہیں کریں گے، نماز ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ نیند ہمیں بستر سے اٹھنے نہ دے، ہمیں اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی دے کر اللہ کے فریضے کو اللہ کی خاطر ادا کرنا ہے۔ حضرت حسین نے سر نہیں جھکایا، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن شاعر نے کہا کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، کس نے قتل کیا، کیسے کیا، لیکن شاعر کے شعر میں بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔
کہ قتل حسین در اصل مرگ یزید ہے، قتل حسین در اصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین تو شہید ہو گئے، ان کی شہادت کی آپ فکر نہ کیجیے، یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ جہاں لوگ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اچھل کر سامنے آتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ آج عالم اسلام میں اسلام اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اسلام کی شبیہ نکالی جا رہی۔ خود ہمارے ہندوستان کے اندر اسلام اور اسلامی احکام کے اوپر مختلف باتیں پیش کی جا رہی ہیں، کبھی طلاق کے مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ان دنوں جو ٹاک آف دا ٹاؤن جس کو کہنا چاہیے، جو باتیں ہر ایک کی زبان پر ہے، زبان زد خاص و عام ہے، وہ جو ہے UCC یونیفارم سول کوڈ، اس کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے، اور لاء کمیشن نے ہندوستان کے ہر فرد سے رائے طلب کی ہے کہ آپ کا کیا کہنا ہے۔ آپ جو ہے ہمارے اسلام کے قانون کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو یہ بات اور ہماری تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اسلام کی ایک پہچان ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پاکیزہ اور مقدس سنتیں ہیں۔ ہمارے ان قوانین کو، ان سنتوں کو اور اللہ کی اس کتاب میں موجود احکام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ جتنے بھی قوانین بنا لیں، ہم قوانین توڑ دیں گے۔ آپ جتنے بھی احکام اپنی طرف سے بنائیں، جو بھی آپ لو لائیں، یونیفارم سول کوڈ لائیں یا کچھ اور لے آئیں، ہمارا جو قانون ہے وہی رہے گا۔ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، پہلے بھی تھامے ہوئے تھے، ابھی بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، ہمارا جو قانون ہے وہ قرآن کا قانون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا قانون ہے، ہم اسی پر جیتے ہیں، اسی پر مرتے ہیں، اور اسی پر ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال یہ جو یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ اٹھایا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اکابر کے کہنے کے مطابق ایک طرح جو اسلامک لا ہے، اسلام کا جو قانون ہے، اس کے اوپر ایک طرح کی یلغار ہے، ایک طرح کا حملہ ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن بہرحال ان کے کہنے کے مطابق ہمارے اکابر کی بات کو مانتے ہوئے لاء کمیشن نے جو ای میل بھیجنے کے لیے کہا ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے بھیجے، تو آج اس کا آخری دن ہے، 14 جولائی جو اس کا آخری دن ہے۔ لاء کمیشن کو وہ ہمیں اپنی رائے بھیجنی ہے، وہ لنک موجود ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، لنک ہر ایک کے پاس پہنچی ہوگی، آپ اس پر جائیں، اور ہر ایک آدمی کا اپنا الگ الگ ای میل ہوتا ہے، اس کے ذریعے خود بھی لاء کمیشن کو ای میل بھیجیں، اپنے گھر والوں کے پاس بھی بھیجوائیں اور اپنی رائے پیش کریں۔ ہمارے علماء نے وہ جو میسج بھیجنا ہے وہ ہم کو لکھنے کی ضرورت ہے، اس میں موجود ہے کہ ہم یہ یونیفارم سول کوڈ کے لیے بالکل تیار نہیں، ہمارا تو اسلام ہے، اسلامی قانون ہے، ہم اسی پر چلیں گے، اسی پر ہم راضی ہیں، اور ہم اس کو بالکل بدلنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کی انتہا بھی قربانیوں پر، سال کا آغاز بھی قربانیوں پر، جو تاریخ سے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے جان کی، مال کی، صلاحیتوں کی، اور جس وقت جو ضرورت پیش آئے اس کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی